السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو ہنا ست ناولس۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈس، جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی چیز کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ تو ڈیئر ریڈرز، آئیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ ناول دھڑک، قسط نمبر 4۔ اب غور سے میری بات سنو۔ تم میری ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ تمہارے نام کے ساتھ میں کسی اور کا نام جڑنے نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ یاد رکھنا، زریز بلوچ کو جو چیز پسند آ جاتی ہے نا میری جان، اس کو حاصل کر کے ہی رہتا ہے۔ اور تم تو میرا پہلا اور آخری پیار ہو، میں کیسے تمہیں کسی اور کا ہونے دوں گا؟ وہ جنونیت امیز انداز میں بولا، جسے سن کر آج صدمے سے گنگ رہ گئی۔ کوئی انسان اتنا بھی گر سکتا ہے کیا؟ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ سچ سچ بتاؤ۔ زریز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے ہمت کر کے پوچھ تو لیا تھا، لیکن اندر سے وہ ڈر بہت گئی تھی، اس کے اتنے سخت الفاظ اور دھمکیاں سن کر۔ وہ تو وقت ہی بتائے گا۔ وہ اس وقت ہوش و حواس میں نہیں تھا، بس اس کے منہ میں جو آیا اس نے بول دیا۔ اس پر جنون سوار ہو چکا تھا آس کو پانے کا۔ زریز، وہ بلند آواز میں چٹخی تھی۔ ہا ہا ہا، یار مذاق کر رہا تھا۔ وہ پھیکی ہنسی ہنسا۔ آس نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم نے مجھے ڈرا دیا تھا زریز، سچ میں۔ اس نے سکون بھرا سانس خارج کیا اور زریز کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ زریز نے اسے نظروں کے حصار میں لیا اور ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنے لگا۔ آس نے مدھم سا اسے پکارا، کیا ہوا؟ آس نے چونک کر استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرا ہاتھ جل رہا ہے۔ وہ کیسے؟ آس نے اس کے ہاتھ کو تشویش بھرے انداز میں دیکھا جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ سمجھی نہیں؟ اس نے مدھم لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، اس نے ناسمجھی سے سر دائیں سے بائیں ہلایا۔ دائیں ہاتھ کو پکڑ رکھا ہے نا تم نے، تو بایاں ہاتھ حسد سے جل رہا ہے کہ اسے کیوں یہ لمس میسر نہیں؟ وہ بوجھل آواز میں بولا تو بات سمجھ میں آتے ہی آس نے اس کے شانے پر خفکی سے ہاتھ مارا۔ چلو گھر چلیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ ہنس کر کہتے ہوئے وہاں سے اٹھی تو زریز بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل گیا۔ یہ جو پیار کا احساس ہے نا، یہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں اس آکٹوپس سے نکلنا ہی نہیں چاہتا، اسے محسوس کرتے رہنا چاہتا ہوں، جیسے اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر ایک لمحے میں دل کے نگر میں طوفان سا اٹھ جاتا ہے، پھر ایک لمحے میں یہ سوچ کر پرسکون ہو جاتا ہوں کہ میرے پیار میں تو کمی نہیں۔ پیار صرف پانے کا نام تو نہیں، یہ تو محسوس کرنے کا نام ہے۔ کسی کو زور زبردستی سے خود سے پیار کرنے پر مجبور کر دینے کا نام محبت نہیں ہے۔ اگر خدا نے اس کے نصیب میں اس کا ساتھ لکھا ہوگا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے روک نہیں سکتی تھی، کیونکہ خدا سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں نا اس دنیا میں۔ ڈسپلن از دا بیک بون آف سکسیس۔ آرمی یونیفارم میں ملبوس، سینے پر کیپٹن کا رینک سجائے، گڈ لکنگ سے کیپٹن عارش بلوچ کی بات پر اس کی بٹالین نے اسے جاندار سے سلیوٹ مارا۔ کیپٹن عارش بلوچ، آپ کو ہیڈ کوارٹر میں طلب کیا گیا ہے۔ کسی نے آ کر اسے اطلاع دی تو وہ سر ہلا کر اس راستے پر چل دیا۔ جیسے ہی وہ اجازت لے کر اندر داخل ہوا، سر، عارش بلوچ نے بریگیڈیئر آصف ہارون کو سلیوٹ کیا تو انہوں نے اسے اپنے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ انہوں نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا۔ منسٹر نواز درانی نے اپنی فیملی کی پروٹیکشن کے لیے ہم سے رابطہ کیا ہے، لیکن سر، پروٹیکشن تو پولیس کا کام ہے، انہیں پولیس سے رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ عارش بلوچ نے اسپارٹ انداز میں کہا۔ جہاں پولیس کی نہیں چلتی وہاں فوج کو سنبھالنا پڑتا ہے، اس بات سے تو متفق ہیں؟ جی سر، وہ سرد لہجے میں بولا۔ سیاسی پولیٹیشنز کو پروٹیکشن دینا بھی محافظوں کی ذمہ داری ہے۔ خیر، تمہیں یہ بتانا تھا کہ ان کی بیٹی، کیا نام تھا اس کا؟ انہوں نے سوچنے کے انداز میں کہا۔ ہاں، یاد آیا، جیا درانی۔ منسٹر کو کافی تھریٹس مل رہے ہیں اور ان کی بیٹی گھر میں ٹک نہیں رہی، بار بار پولیس کے سپاہیوں سے نظر بچا کر گھر سے بھاگ نکلتی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے تمہارا نام لیا ہے۔
شاید آتش بلوچ سے تمہارے بارے میں انہیں معلومات ملی تھیں۔ لیکن سر یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، آپ پلیز کسی اور سے۔ آتش بلوچ کی نظروں کے سامنے اس کا بے ڈھنگا سا مغربی طرز میں ڈھلا سراپا لہرایا تو اس نے بیزاری سے کہا، تم انکار نہیں کر سکتے، اوپر سے آرڈر آئے ہیں۔ انہوں نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ آتش بلوچ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ جولائی کی شدید گرمی نے پاکستان کے باشندوں کی جان عذاب میں مبتلا کر رکھی تھی۔ غرض کے بچے بڑے سب کی حالت ہی قابل رحم تھی۔ ایسے میں قدرت کو تھوڑا ترس آیا اور اس نے سورج کی جھلسا دینے والی تپش کو کم کرنے کے لیے آسمان پر سرمئی بادلوں کی دبیز چادر کو بچھا دیا۔ ٹھنڈی ہوائیں سرگوشیاں کرتے پل بھر میں قہر برساتی گرمی کا زور توڑ گئیں اور موسم نے اچانک انگڑائی لی۔ کچھ دیر میں موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ جہاں برسات کی جلدھل نے سب کو کلمہ شکر پڑھنے پر مجبور کر دیا تھا، وہیں جیا درانی کو شدید کوفت و بیزاری میں مبتلا کر دیا تھا۔ اوہ گاڈ، یہ بارش بھی ابھی ہونی تھی، سارا موڈ خراب ہو گیا۔ شہر کی صاف سڑکوں پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے جیا نے شیشے پہ پڑتے ہوئے بارش کی ننھی بوندوں کو نفرت سے دیکھا۔ ہاں جی، نفرت سے۔ شاید جیا درانی ہی ایسی لڑکی ہے جسے بارش سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ چر کی آواز کے ساتھ ہی جیا درانی کی بلیک ہونڈا سوئفٹ نے بھی جواب دے دیا۔ ایک دم سے گاڑی خراب ہونے پر اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ واٹ دا ہیل! اب اسے کیا ہوا؟ آج کا دن ہی عجیب ہے، پتہ نہیں کس منحوس کی شکل دیکھی تھی صبح صبح۔ اب اسے باہر نکل کر دیکھنا تھا کہ کیا مسئلہ پیش آ گیا ہے گاڑی کو، پر بارش تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تھوڑی دیر مزید انتظار کے بعد بارش کی رفتار میں کمی آ گئی تھی۔ جیا جلدی سے گاڑی سے باہر نکل آئی کہ کہیں پھر سے بارش نہ شروع ہو جائے۔ پچھلے 15 منٹ سے اپنا دماغ استعمال کر کے بھی اسے گاڑی کا مسئلہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اف، اب کیا کروں؟ یہ فون کی چارجنگ بھی ابھی ختم ہونی تھی، پتہ نہیں اب کوئی میکینک ملے گا بھی یا نہیں، اب پیدل ہی چلنا پڑے گا۔ جیا نے غصے اور ناگواری سے گاڑی کو اپنی ہائی ہیلز ماری۔ جیا کی گاڑی جس جگہ خراب ہوئی تھی وہ ایک کم گنجان آباد علاقہ تھا۔ یہاں کی ہوادار سڑکوں پر ٹریفک بہت کم ہوتی تھی اور اب تو برسات کی وجہ سے اکا دکا گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ بارش کے باعث دھلی دھلی سڑکیں، درختوں کی شادابی اور ٹھنڈی فضا ایک خوبصورت منظر پیش کر رہی تھے۔ ہوا کے دوش پہ اڑتے جیا درانی کے بھورے ریشمی بال جو کہ آدھی کمر پر ہوا سے لہرا رہے تھے، میرون کلر کی خوبصورت ٹاپ جس کے ساتھ وائٹ کلر جینز پہن رکھی تھی، بڑی بڑی سیاہ پرکشش آنکھیں، صاف رنگت، لبوں پر ڈارک میرون لپسٹک۔ بلا شبہ جیا ایک پرکشش شخصیت کی مالک تھی، لیکن جو چیز اسے اب سب سے منفرد بناتی وہ اس کی ناک پہ ہر وقت رہنے والا غصہ اور اس کی نخریلی ادائیں تھیں۔ ابھی جیا کچھ قدم دور ہی گئی ہوگی کہ بارش کی رفتار میں اضافہ ہونے لگا۔ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے ایسا؟ جس چیز سے بچنے کی کوشش کرو اسی سے سامنا ہونا ہوتا ہے۔ بارش کی برستی بوندوں کو کوفت سے دیکھتے ہوئے جیا نے خود ہی سے کہا۔ بارش میں بھیگتی وہ تیز تیز قدم اٹھانے اور ادھر ادھر مدد کی تلاش کرنے لگی۔ ایسے میں جیا کی ٹکر سامنے سے آنے والی بائک سے ہوتے ہوتے بچی۔ جیا نے بائک سے چند انچ کے فاصلے پر تھی کہ بائک چلانے والے نے جلدی سے بائک کا رخ موڑا اور بائک سمیت زمین بوس ہو گیا۔ دوسری طرف ایک جھٹکے سے جیا چیختی ہوئی پیچھے کی طرف ہوئی ہی تھی کہ ہیلز کی وجہ سے اس کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ بھی نیچے گر گئی۔ بارش کے باعث پیدا ہوا کیچڑ جیا کے کپڑوں اور چہرے پر اپنے نقش و نگار چھوڑ گیا۔ اس دوران آسمان میں بجلی زور سے کڑکی اور بارش نے زور و شور سے برسنا شروع کر دیا۔ شاید نہیں، یقیناً آج بارش کا ارادہ سب کو بھگو دینے کا تھا۔ اچانک رونما ہونے والے حادثے کے باعث دشاب کی دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں پر چوٹ آئی تھی، لیکن چوٹ اتنی شدید نہیں تھی۔ دشاب نے بائک کھڑی کی اور سامنے گرے ہوئے وجود کی طرف متوجہ ہوا۔ دوسری طرف جیا کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ پہلے یہ بن بلائی برسات، پھر اچانک گاڑی خراب اور اب یہ حادثہ۔ وہ زمین پہ بیٹھی زمین کو غصے سے گھور رہی تھی۔ آئی ایم سو سوری میم، آپ ٹھیک ہیں؟
آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ دشاب نے فکر مندی سے نیچے گری ہوئی لڑکی سے ادب سے پوچھا۔ دشاب کی بات سن کر جیا کا چہرہ جو نیچے کی جانب جھکا ہوا تھا غصے سے تپ اٹھا۔ وہ فوراً اٹھی اور سامنے کھڑی آدمی کو غصے سے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اوہ، آر یو بلائنڈ اور میڈ؟ ہاؤ ڈیئر یو! اگر ڈرائیو کرنا نہیں آتا تو نکلتے ہی کیوں ہو روڈ پر؟ آئی ایم سوری، وہ چہرے پر معصومیت سجائے آنکھیں پٹ پٹا کر بولا۔ جیا درانی چونک سی گئی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ کہوں گا تو بھول ہے تمہاری۔ یہ دیکھا ہے میرا 2.5 کلو کا ہاتھ؟ ایک پڑے گا نا تو ولایتی طوطی کی ٹینٹیں بھی بند ہو جائے گی اور اس کے دماغ کے سارے ڈھیلے سکرو ٹھکانے پر آ جائیں گے۔ تم امیروں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے غریبوں کو اپنی امارت کے ضامن میں دبانے کا۔ اپنا یہ بیکار سا وجود لے کر نکل جاؤ چپ چاپ۔ فضول بک بک کی نہ تو۔ وہ جو اس کی بدتمیزی سے غصیلی آواز میں بول رہا تھا، جیا کے چہرے پر کیچڑ سے بنے نقش و نگار دیکھ کر اس نے اپنے ہونٹوں پر امڑ آنے والی مسکراہٹ کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اس کے منہ سے چھت پھاڑ قہقہہ برآمد ہوا۔ اب کی بار تل ملاتے ہوئے جیا درانی نے مقابل کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ تمہیں تو میں ابھی۔ جیا کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ کیچڑ کی وجہ سے اس کی آنکھ میں کچھ چپ گیا۔ آہ میری آنکھ! جیا نے تکلیف سے انگلی سے آنکھ کو مسلا۔ بارش کی تیز بوندیں جو جیا کے چہرے کو بھگو رہی تھیں اسے مزید تنگ کرنے لگیں۔ دشاب سرعت سے جیا کے قریب ہوا اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ دور ہٹو مجھ سے، یو اسٹوپڈ مین! جیا نے غصے سے کہا اور مقابل کو دھکا دے کر پیچھے ہوئی ہی تھی کہ ایک بار پھر گرنے لگی تھی، پر اس بار دشاب نے اسے تھام لیا۔ مجھ پر غصہ بعد میں کرنا، پہلے خود کو تو سنبھال لو، دشاب نے اس کی باتوں کا اثر لیے بغیر کہا۔ غلطی تمہاری تھی، آنکھوں کا استعمال تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب چپ چاپ 2 منٹ کے لیے کھڑی ہو جاؤ تاکہ آنکھ میں دیکھ سکوں کیا گیا ہے۔ دوسری طرف جیا تکلیف کی شدت کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکی۔ دشاب نے آرام سے جیا کی دائیں آنکھ کے اوپر نیچے انگلیاں رکھ کر اسے کھولا اور اس میں موجود تنکا نکالنے لگا۔ برستی بارش کی بوندوں میں بھیگتے دشاب اس کو اتنے قریب سے دیکھتے ہوئے اس میں کھو سا گیا۔ جیا کے چہرے پر کیچڑ کے نشان بارش کی تیز برستی بوندوں سے دھلنے لگے تھے۔ بارش سے دھلا نکھرا نکھرا چہرہ، چہرے سے لپٹی بھیگی زلفیں، بھیگا رعنائیاں بکھیرتا سراپا اس کے دل میں اتھل پتھل مچا گیا۔ وہ یکٹک جیا کو دیکھتا کھو سا گیا۔ پہلی بار کسی لڑکی کو اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی جیا کی آنکھ کا درد کم ہوا اس نے اپنی پوری آنکھیں کھولیں اور اسے اپنے قریب دیکھ کر وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ اوہ ہیلو مسٹر، اپنی حد میں رہو اور آنکھوں کو بھی کنٹرول میں رکھو۔ جیا درانی کی بات سن کر دشاب ہوش میں آیا۔ عجیب لوگ ہیں غریب غربا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں ایسے نمونے۔ اب کی بار جیا نے تھوڑا آہستہ کہا، پر اتنا آہستہ بھی نہیں کہ مقابل سن نہ سکے۔ جیا کی بات سن کر دشاب کی پیشانی کی رگیں پھولنے لگی تھیں۔ اس سے پہلے کہ جیا مقابل کو مزید اور جلی کٹی سناتی، دیکھو جتنے بھی پیسے چاہیے رکھ لو مگر میری گاڑی ٹھیک کر دو۔ جیا درانی نے اپنی عادت کے مطابق یہ کام بھی پیسوں سے کروانے کا سوچا۔ اسے لگتا تھا کہ دنیا کا ہر کام پیسوں سے کروایا جا سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنے کلچ سے کئی ہزار کے نوٹ نکال کر دشاب کو بھی پیسوں کی آفر کی اور جلدی سے بنا وقت ضائع کیے اس کی شرٹ کے فرنٹ پاکٹ میں پیسے ڈال دیے۔ دشاب نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور اس کا بونٹ کھول کر گاڑی چیک کرنے لگا۔ دشاب کا تعلق پنجاب کے ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اس کی والدہ زرینہ اور والد یاسر گاؤں میں رہائش پذیر تھے اور اسکالرشپ پر شہر میں پڑھنے آیا تھا۔ کالج کے بعد وہ ایک آٹو میکینک شاپ پر کام کرتا تھا تاکہ ہاسٹل کا خرچ نکل آئے۔ آج بھی اس کے استاد نے اسے کسی کی گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے اپنی بائک دے کر بھیجا تھا کہ راستے میں جیا درانی سے اس کا ٹکراؤ ہو گیا۔ شہر میں رہتے ہوئے اور پڑھنے لکھنے کی وجہ سے اس کی زبان پنجابی کی بجائے اردو میں بدل چکی تھی، لیکن جب کبھی وہ غصے میں ہوتا تو خود کو پنجابی زبان بولنے سے روک نہ پاتا۔ جیا جا کر گاڑی میں بیٹھی اور اگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے اسے سٹارٹ کیا۔ 1-2 بار ایسا کرنے کی دیر تھی کہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ جیا درانی نے باہر کھڑے ہوئے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ دشاب نے ونڈو سے جھک کر اندر دیکھا اور شرٹ کی فرنٹ پاکٹ میں سے ہاتھ ڈال کر اس کے دیے گئے نوٹ نکال کر اس کے منہ پر اچھال دیے، جو جیا کے چہرے پر تیز دھار خنجر کی طرح لگے تھے۔
دشاب غریب ضرور ہے مگر اس کے ہاتھ لینے نہیں دینے کے لیے بنے ہیں۔ تم نے نظر لگا کر مجھ جیسے ہینڈسم کو گرا دیا تو سوچا اپنا صدقہ نکال دوں۔ میرا صدقہ سمجھ کر رکھ لو، کام آئیں گے تمہارے۔ وہ تمسکرانہ انداز میں ہنسا اور پھر چلتے ہوئے اپنی گری ہوئی بائک پر بیٹھ کر یہ جا وہ جا، جبکہ اتنی اہانت پر جیا دورانی کا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا۔ چھوٹے لوگ چھوٹی سوچ، اس نے نخوت زدہ آواز میں کہتے ہوئے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے گاڑی کی سپیڈ فل بڑھا دی۔ اب وہ شہر کی مین سڑک پر تھی جہاں گاڑیوں کے ہجوم کو طوفان کی تیز رفتاری سے چیرتے ہوئے سب سے آگے نکلنا چاہتی تھی۔ اسی اسنا میں اس نے ایک آرمی آفیسر کی بس کو ٹیک اوور کیا اور رونگ وے سے گاڑی آگے نکالی۔ پکڑو اسے، عارش بلوچ کی کرخت آواز پر ساتھ بیٹھے ہوئے ڈرائیور نے جیا دورانی کی گاڑی کا پیچھا کیا اور بہارت سے گاڑی آگے نکالتے اس کے آگے جانے کا راستہ روک دیا۔ واٹس ہیپننگ؟ جیا نے گاڑی کی ونڈو سے چہرہ باہر نکال کر ترش لہجے میں پوچھا۔ عارش بلوچ گاڑی سے باہر نکل کر اس رولز کی خلاف ورزی کرنے والی لڑکی کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ اسے سخت تاؤ آیا تھا اس پر۔ غلطی کر کے نہ ماننا بھی ایک فن ہے جس کی امید تم جیسی سرپھری اور ill mannered لڑکی سے ہی کی جا سکتی ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر چہرے پر برفیلے تاثرات سجائے بولا، جبکہ جیا دورانی کے چہرے پر عارش بلوچ کو آرمی یونیفارم میں ملبوس دیکھ کر خوشگوار تاثرات ابھر آئے۔ جو بھی جرمانہ ہے بتا دو، وہ لٹھ مار انداز میں رعونت آمیز لہجے میں بولی۔ تم نے کسی عام شخص کی گاڑی کو ٹیک اوور نہیں کیا مس۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تمیز سے پیش آ رہا تھا۔ کیوں؟ تم آسمان سے اترے ہو؟ وہ چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ سب آسمان سے ہی اترتے ہیں مگر لگتا ہے تم زمین سے نکلی ہو۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اے مسٹر، تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ وہ سارے ادب و لحاظ بالائے طاق رکھ کر نخوت زدہ آواز میں بولی۔ تمہارے باپ کا نام ہٹا دیا جائے تو کیا پہچان ہے تمہاری، وہ بتاؤ گی؟ وہ سخت گیر لہجے میں بولا تو جیا دورانی نے اس کی طرف دیکھ کر دانت پیسے۔ بٹھاؤ میڈم کو گاڑی میں، ساری عقل ٹھکانے آ جائے گی، اس نے اپنی ماتحت سے کہا۔ نہیں بیٹھوں گی تمہاری اس کھٹارا میں، وہ ضدی انداز میں سرخ چہرہ لیے غرائی تھی۔ منسٹر صاحب تو میڈیا میں اچھے خاصے ادب و احترام والے انسان لگتے ہیں، تم انہیں کی بیٹی ہو یا تمہیں کہیں سے اٹھایا تھا انہوں نے؟ خیر، قانون اچھے اچھوں کو سدھار دیتا ہے۔ اب کی بار وہ چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے قہر زدہ آواز میں بولا۔ سدھاروں گی تو میں تمہیں، نہ کو چنے نہ چبوا دیے تو میرا نام بھی جیا دورانی نہیں۔ جینس کی پاکٹ سے ٹیشو نکالتی پیشانی اور گالوں پر امڑ آنے والی پسینے کی بوندوں کو ٹیپ کرتے وہ رعونت آمیز انداز میں بولی تھی۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں نیکسٹ قسط کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔